اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 27 شوال 1441 ہجری، 20 جون 2020 عیسوی، 6 گتے آষاڑھ 2077 بکرمی سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں لائیو صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے ہیں۔ آج آپ کے سوالوں کے جوابات لائیو دیے جائیں گے، تو اس کے لیے نمبر پرانا ہی ہے، نوٹ فرما لیں: 98 16 81 20 40، 98 16 81 20 40۔ یہ نمبر آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں اور جواب پا سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، یہ پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں ایک رمضان المبارک سے شروع کیا گیا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی چلتا رہے گا، اور آپ لوگوں کی علمی پیاس اس سے بجھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمیں یہ لائیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر NID سرچ کریں گے تو ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور لکھ کر کے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور جن کے جوابات انشاءاللہ تعالی آپ کو دیے جائیں گے۔ نمبر نوٹ فرما لیں: 98 16 81 20 40۔ اور بھارت والوں کے لیے، انڈیا میں جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے 00977 00977، پھر 98 16 81 20 40۔ اس پر آپ بھیج سکتے ہیں سوالات، اور ان کے جوابات آپ پا سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، محمد صغیر عالم صاحب جڑ گئے ہم سے، سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ممکن طور پر میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کسی بھائی کا کوئی کال نہیں آ رہا ہے تو قطر سے کچھ سوالات آئے ہیں، بلکہ 6 عدد سوالات قطر سے آئے ہیں۔ ہیلو، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، پھر جن کا کال آئے گا انشاءاللہ ان کا کال لوں گا۔ اشرف رائن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے، اور کیا عالم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف عالم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور جو عمومی باتیں ہیں جن پر ہمارا دین، ہمارا اسلام قائم ہے، تو ان کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ چیزیں ہیں توحید، رسالت، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور انہی سے مدد مانگنا، انہی کے لیے سجدہ کرنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکوع کرنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ ساری چیزیں ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں
اور قرآن پر بوجھ سکتے ہیں قرآن کے مطابق۔ اسی طریقے سے رسالت کا معاملہ کہ صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، آپ کے علاوہ کسی امتی کی اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اور امتی چاہے وہ کتنوں ہی بڑا ہو جائے، اگر ان کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، ان کا قول قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو ہم لیں گے، نہیں تو ہم رد کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ آج کل ہر زبان میں الحمدللہ قرآن کے ترجمے اور تفاسیر موجود ہیں، آپ ان ترجموں اور تفسیر کو پڑھ کر کے اپنی توحید اور اپنا عقیدہ سدھار سکتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ہیں جو صرف علماء سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جیسے ناسخ اور منسوخ ہے۔ اسی طریقے سے عام اور خاص باتیں ہیں، جیسے مطلق اور مقید ہے، کس کی کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ جو مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف علماء ہی قرآن سمجھ سکتے ہیں، حدیث سمجھ سکتے ہیں اور عوام الناس نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی دکانیں بند ہو جانے کا خوف کھاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یورپ میں غیر مسلم لوگ انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ قرآن میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ عام دعوت ہے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں؟ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82، سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں ہم سوچ فکر کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ مولویوں کی باتیں سن کر کے ہم قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں ترجمہ کے ساتھ، ایسا نہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے محترم ساتھیوں، 98 16 81 20 40 یہ نمبر آپ کے لیے کھل گیا ہے، اور اس نمبر پر آپ فون کر کے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات پانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سوال جو قطر سے آیا ہوا ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون، کہاں سے بھائی؟ اچھا، مولانا قاسم خان، کیا حال خبر ہے؟ سائیڈ میں آپ کے ریڈیو بول رہا ہے، اس کا والوم کم کر دیں۔ جی تھوڑا اس کا کم کر دیں آواز۔ ہاں کہیے، کیا سوال ہے؟ ہاں 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 ہاں، اچھا اور جی جی اللہ المستعان۔ جی ہاں ہاں جی ہاں، اچھی بات آپ نے کہی۔
جی 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 اچھی بات ہے، آپ کا پیغام وہ سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ، آپ نے سوال کیا، شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا قاسم صاحب، بزرگ عالم دین ہے کھونا سے. پہلی بار ہمارے پروگرام میں فون کیے ہیں، ان کا استقبال ہے، لیکن ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان کو. ان کا سوال، ان کے 3 سوالات آئے، بلکہ تیسرا سجھاؤ ہے، صلاح اور مشورہ ہے، لیکن 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ سودی کاروبار سے مسجد میں قالین یا سنگ مرمر یا اور بھی ماربل وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ ان کا لفظی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ ان کا کاروبار سودی ہے اور سودی ہی سے کاروبار سے اپنا کھانا پینا گھر چلاتا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا ان کا مال مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کے پاس سودی کاروبار کے علاوہ اور دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے، صرف اسی سے کھانا پینا اور اسی سے خرچ برچ کرنا ہے، تو ایسے شخص کا مال مسجد میں لگانا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ بالکل گھٹیا سی بات ہے، اور ایسے مسلمان کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں اور مہاجن گیری کر کے غریبوں پر ظلم کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، سود کے بارے میں تو اس پروگرام میں کئی علماء کرام نے گفتگو کی ہے. اتنا سمجھ لیں کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ لڑائی کر رہا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، یہ کھلا لڑائی کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جن اور بھوت جن کو لگ جاتے ہیں اور وہ پاگل پنی کی طرح کرتے ہیں، اس طرح سودی کاروبار اور سود کھانے والوں کا ذہن رہتا ہے. تو اتنے بڑے حرام کام میں اگر مسلمان ملوث ہے تو ایسے شخص کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، الگ تھلگ کر دینا چاہیے گاؤں سے، تاکہ وہ اپنا کاروبار باہر ہی رکھے، مصیبت سے دور رکھے. تو ایسے لوگوں کا مال مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ نعوذ باللہ اتنے گھٹیا گیری میں بھی پہنچ گئے ہیں مسلمان لوگ کہ مسجد میں جماعت ہوتی رہتی ہے، جماعت میں ملے رہتے ہیں کچھ آدمی، اور نماز ہی میں پاکٹ ماری بھی کرتے ہیں. اللہ المستعان. کہا کہ تیرے بندے کدھر جائیں کہ فقیری میں بھی مکاری ہے اور عیاری ہے، بادشاہی میں بھی عیاری ہے. کدھر جائے آدمی جب نماز پڑھتے ہوئے چوری کر رہا ہے؟ حرم پاک میں جا کر کے اور حج میں جا کر کے کنکری مارتے ہوئے اگر کوئی چوری کر رہا ہے، اور حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے چوری کر رہا ہے، تو اس سے بڑا گھٹیا مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. انسان کی زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ 30 35 40 50 100 سال، اس سے زیادہ کب تک جئیں گے آپ؟ کہ آپ نماز جیسی واجب اور فرض چیز میں جماعت میں لگے رہتے ہیں اور اس میں آپ پاکٹ ماری کرتے ہیں. کتنی گھٹیا سی بات. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی چوری کر رہا ہے تو وہ گھٹیا اور حرام کام ہے، اس سے بڑا گھٹیا پن یہ ہے کہ مسجد میں نماز کی حالت میں جماعت میں پاکٹ ماری کرے. تو یہ تو غضب کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے اور حلال رزق کمانا چاہیے. کھیتی باڑی کریں، کہیں بھی آپ باہر جا کر کے روزی کمائیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. تیسرا سوال ان کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو گزشتہ ہفتہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ مسجد اور مندر میں اگر بجلی سرکار کی طرف سے فری ہو اعلان، تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم مسجد میں سارا کام کرتے ہیں، چٹائی دیتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں، اور میٹر لگا کر کے کیا بجلی کا بل ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس پر عبدالستار صاحب غالباً دوہبی سے انہوں نے کہا تھا کہ سرکار کی طرف سے اجازت ہے. تو انہوں نے مولانا قاسم صاحب نے کہا کہ میری گزارش ہے عبدالستار صاحب سے کہ وہ بجلی وبھاگ سے، بجلی آفس سے لکھا کر کے ہم کو دے دیں کہ مسجد اور مندر کے لیے فری ہے، تو میں انہیں آنے جانے کا خرچ دوں گا، اوپر سے مٹھائی بھی کھلاؤں گا. تو ان کا پیغام پہنچ گیا ہوگا عبدالستار صاحب کو، اور آپ کوشش کر کے وہ پیپر حاصل کر لیں، اور مولانا قاسم صاحب کھونا کے رہنے والے ہیں، ان تک پہنچائیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. تو میرے بھائی دوستو،
9816812040 یہ ہمارا موبائل نمبر کھل گیا ہے، اس پر آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ محمد صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں واٹس ایپ پہ آج کل نکاح اور طلاق ہوتا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ صغیر صاحب فیس بک پر سوال کیے ہیں۔ دیکھیے، واٹس ایپ پر اگر طلاق دے رہا ہے اور یقینی طور پر بیوی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے شوہر ہی کی لکھی ہوئی بات ہے، یا کیا کہتے ہیں زبانی طور پر فون کر کے اس نے ہمیں طلاق دے دیا ہے اور اس میں یقین کامل ہے کہ وہ یہ شوہر ہی ہے، تو اسے طلاق پڑ جائے گی، اسے طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نکاح کا معاملہ ہے اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پر اگر ویڈیو کال ہو رہا ہے یا ایمو پر ویڈیو کال ہو رہا ہے یا فیس بک لائیو ہو رہا ہے، تو ادھر کے لوگ ادھر والے کو اور ادھر کے لوگ ادھر والے کو پہچان رہے ہیں اور ایجاب و قبول دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف آواز ہی آ رہی ہے اور آواز کی پہچان میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے میں نکاح ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آواز کی تعین ایجاب و قبول میں ہونا لازم ہے کہ یہ شوہر ہی ایجاب و قبول کر رہا ہے یا اس کا وکیل کر رہا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، جوابات پا سکتے ہیں۔ سرفراز کواری قطر سے ہمیں لکھتے ہیں، کیا کسی بندے کو حج کی ادائیگی کے لیے پہلے ماں باپ کو حج کرانا ضروری ہے؟ حج کی ادائیگی کے لیے ماں باپ کا حج کرانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے، اس مسئلہ کو خود سے اجاگر کر لیا ہے، اور یہ مسئلہ یہ بات بہت جگہوں پہ مشہور ہے، صرف نیپال ہندوستان میں نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی یہ مشہور ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر لڑکا پر حج واجب ہو گیا، اتنے پیسے ہو گئے، استطاعت ہے اس کے پاس آنے جانے کی، تو وہ حج کرے بلا تاخیر کیے ہوئے، پھر والدین کے حج میں تعاون کر کے والدین کو حج کرانے کی کوشش کرے، یا اگر ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لے جائیں اور سب مل جل کر کے حج کریں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلوا الخروج الى مکہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجت، کہ مکہ کی طرف نکلنے میں جلد بازی کرو، اس لیے کہ تم میں کا کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ اسے کب مرض لاحق ہوگا، کب پریشانی لاحق ہوگی، کب حاجت لاحق ہو جائے گی اور پھر وہاں نہیں جا پاؤ گے۔ یہ حدیث آپ جامع صغیر حدیث نمبر 3990 میں دیکھیں گے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس بندہ پر جس وقت حج واجب ہو گیا اس کو ادا کر لے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی میں بہت سارے نیپالی بھائی، بہت سارے ہندوستانی بھائی جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کو سہولت میسر ہو جاتی ہے کہ وہاں سے حج کر سکتا ہے اور ان کو استطاعت ہو جاتے تو ان پر حج کرنا واجب ہے وہاں سے۔ ایسا نہ وہ کہے کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا ہے تو پھر ہم کیسے حج کریں، یہ جاہلانہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہی لڑکوں پر حج واجب ہو جائے تو حج کرنا ضروری ہے، والدین کو کرانا حج سے پہلے، اپنے حج سے پہلے کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے بھی کئی واقعات ایسے صدور ہوئے کہ ہم جبیل دعویٰ سینٹر میں تھے تو وہاں سے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ جب نیت کی بات آئی کہ ہم ایسے ایسے کریں گے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے عمرہ اپنے نفس کا کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، پہلے ماں باپ کی طرف سے نہیں کریں گے تو عمرہ کیسے ہوگا؟ تو پھر میں نے انہیں سمجھایا، ہر ناحیے سے سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ علی کل حال وہ نیپال ہی کا بندہ تھا، کاٹمانڈو میں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ دین کی باتیں 1000 بار بھی سمجھائیں نہیں سمجھیں گے اور اپنی ہٹ دھرمی پر تلے رہیں گے۔ وہی شخص جب مکہ گیا تو اس سے ملاقات ہوئی
صفا مروا کے سعی میں صفا مروا ہم لوگ کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چکر ہی چکر لگا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنا آپ لگا رہے ہیں؟ تو کہا کہ 7 ہی بار تو لگا رہے ہیں. یعنی آنے اور جانے دونوں کو ایک جوڑا اس نے، آنے اور جانے. جبکہ ہم نے بس میں کئی دفعہ عمرہ کا طریقہ بیان کیا اور سارا کچھ پریکٹیکل بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور 14 دفعہ اس شخص نے ایسا کیا. اتنی بڑی بھی جہالت ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائیو دوستو، ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے. میرے بھائیو دوستو 98 16 81 20 40 یہ کھل گیا ہے اور اس پر آپ سوال کر کے ہم سے جوابات آپ پا سکتے ہیں. تیسرا سوال جو قطر سے آیا ہے، شادی کے لیے لڑکیوں میں کن خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ لڑکوں میں کون خوبی پایا جانا چاہیے. لڑکا کتنوں آوارہ رہے، افیون کھائے، دھتور کھائے، پھر سے ڈریل پیے، جو سوئی لینا چاہتا سوئی لے، لیکن لڑکی اسے پڑھی لکھی اور ہونہار اور تقوی شعار ہونا چاہیے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا، مال کی وجہ سے. بہت سارے لوگ مالداری دیکھتے ہیں. ولحسبہا، بہت سارے لوگ خاندان دیکھتے ہیں کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے، خاندان اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے. ولجمالہا، اور بہت سارے لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. ولدینہا، اور بہت سارے لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ بہت کچھ ہی لوگ، کم لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والی کو تم ڈھونڈو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. دین والی کو ڈھونڈو اور دین والیوں سے نکاح کرو. تو اس حدیث میں 4 خوبیاں بیان کی گئی، مال، خوبصورتی، حسب نسب اور دین. اگر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں کسی عورت میں تو نور علی نور، کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. لیکن اگر کوئی یہ خوبی میں نہ پائی جائے، صرف دین کی خوبی پائی جائے، تو یہ ساری خوبیوں پر بھاری ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای النساء خیر، کون سی عورت زیادہ بہتر ہے، کون سی عورت زیادہ بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت سب سے زیادہ بہتر ہے جو جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. یعنی چہرہ مہرہ اچھا رکھے، بناؤ سنگار اچھا رکھے، اپنی بولی سے، حسن اخلاق سے. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ہل جوت کر کے آئے اور نہ پانی پیش کرے نہ کچھ پیش کرے اور گھر کی کہانیاں سنانا شروع کرے، تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا. اس سے بری عورت اور کوئی نہیں ہے. ابھی شوہر کو منہ ہاتھ دھلنے کے لیے پانی دو، پانی پلاؤ، ٹھنڈا ہو جائے، ناشتہ کرے، سارا کچھ کے بعد تب اگر نرمی سے اگر کچھ باتیں ہوں تو اچھی بات ہو سکتی ہے. تو پہلی نشانی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، کہ اس کی اطاعت کرے جب حکم دے. جب حکم دے کہ فلاں گھر میں نہ جاؤ تو نہیں جانا ہے، فلاں شخص سے گفتگو نہیں کرو، فلاں عورت سے نہیں گفتگو کرو، نہیں جانا ہے. تو ان سارے امور میں جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. جب اپنی خواہش نفس بجھانے کے لیے بلائے تو اطاعت کرنی ہے. تو ان ساری چیزوں کی خوبیاں اگر پائی جاتی سب سے نیک ہے. اور کیا؟ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور شوہر کی مخالفت نہ کرے اپنے نفس میں اور نہ مال میں جو ناپسند کرے. یعنی جس سے کہے گفتگو نہیں کرے اس سے گفتگو کرے، اپنے نفس کو دوسرے کے حوالے نہ کرے، اپنے شوہر کے مال کو دوسروں کو نہ دے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا عورتوں کو کہ شوہر باہر رہتا ہے اور پیسہ بھیجا اور یہاں پیسہ ماں باپ کو دے رہا ہے، بھائی کو دے رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. عجیب و غریب اس میں بہت سارے لوگ، عجیب و غریب بہت ساری عورتیں حرکتیں کرتی ہیں. تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. وہاں شوہر کس حال میں ہے، کس طرح سے روزی کماتا ہے، لیکن یہاں گل چھڑے بہت ساری عورتیں اڑاتی ہیں. تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، یہ قطعاً جائز نہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ، اس حدیث میں 4 چیزیں، 4 خوبیاں بیان کی. ایک یہ
کہ اگر جب دیکھے تو خوش کر دے، جب حکم دے تو اطاعت کرے، اور اپنے نفس کو کسی دوسرے کے حوالہ نہ کرے، اور مال شوہر کا کسی دوسرے کو بلا اجازت نہ دے۔ تیسری حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع، پوری دنیا ہی متاع ہے، دولت ہے، لیکن دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے 1467، اور وہ حدیث تھی نسائی میں 5324 میں۔ تو ان ساری تفصیلات سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے اندر کی کون سی خوبیاں پائی جائیں تو وہ شادی ہم کریں ان کے اندر۔ کچھ فیس بک پر بھی ہمارے بھائی سوالات کیے ہیں، ہم سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، عبدالسلام سلفی ماشاء اللہ، اور محمد ظہیر الدین ماشاء اللہ دعا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ محمد صغیر عالم، قربانی کا بکرا ذبح کرتا ہے، مولانا صاحب کو ہرجانہ دینا کیسا ہے؟ مولانا صاحب کو ہرجانہ کیا دیں گے؟ اس میں کچھ نہیں، نذرانہ، اچھا نذرانہ دینا کیسا ہے؟ کچھ نہیں ہم دیں گے، نذرانہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر دے دیے کہ بھائی لیجئے مولانا آپ ہمارے امام صاحب ہے گاؤں گھر کے، آج عید کے دن ہے تو عیدی کے طور پہ لیجئے 200 روپیہ، تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ذبح کر دے اور ذبح کر کے اس پہ نذرانہ دے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ذبح کریں گے امام صاحب؟ ہم خود کیوں نہیں ذبح کریں گے؟ ذبح کرنا تھوڑے بہت بڑا دشوار کام ہے، ہم ذبح کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر ھذا منک ولک تقبل من فلان، اتنی دعا یاد ہے، یاد کر لیں اور اس سے خود سے ذبح کریں۔ دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے تبھی ہماری قربانی ذبح کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ محمد ظہیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ بارک اللہ فی عملکم وعلمکم وتقبل اللہ جہودکم وسعیکم، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اور آمین، یہ دعا آپ نے کی الحمدللہ۔ تو بہت سارے بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ محمد ظہیر الدین صاحب کا سوال کر رہے ہیں کہ بکری کی قربانی کتنے بچہ جننے کے بعد دے سکتے ہیں؟ یہ تو شرط نہیں ہے کہ کتنے بچہ جننے کے بعد دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ قربانی دتا ہوا ہونا چاہیے اور سال بھر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بکری سال بھر سے زیادہ ہے اور سارے عیوب سے پاک ہے اور دت گئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کتنے بچہ دیا نہیں دیا اس سے بھی کوئی شرط نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ بہلا بکری بھی دے سکتے ہیں، اس کا گوشت اور لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے فیس بک پر جڑے ہوئے بھائی لوگ۔ تو میرے بھائی دوستو 98 16 81 20 40 یہ نمبر کھل گیا ہے۔ آج بہت سارے بھائی ہم کو لگ رہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو سوئے ہوئے ہیں یا کیا، اللہ جانے، سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ قطر سے رفیق عالم کباڑی یہ سوال کرتے ہیں کیا نماز میں مرد اور خواتین میں فرق ہے؟ یعنی مرد و خواتین کی نماز میں فرق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب فیس بک اور واٹس ایپ پہ آج سے لگ بھگ 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے میں بیان کیا تھا، جس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مرد و عورت کی نماز کی ادائیگی میں کچھ بھی فرق نہیں۔ جیسا قیام مرد کرے گا، سجدہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع سجود کرے گا، رفع دین کرے گا، ساری چیزیں عورتیں بھی کرے گی، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث سے وجہ الاستدلال کیا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے کیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ زمین میں چپکا لے یا تورک نہ کرے یا تورک ہی کرے یا فلاں کرے، یہ وہ 12 رنگ کی بات ہے، 12 رنگ کے فرق بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ تو یہ پردہ کی دماغ کی سمجھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی اور انہی لوگوں کو آ گئی اور یہی لوگ یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایسے سجدہ کرے گی تو یہ ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تنہا تو وہاں کس سے پردہ ہے؟ وہاں جو شرعی طور پر پردہ ہے وہ کپڑا پردے میں رہ کر کے نماز پڑھے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ تو یہ سب ایک بلا دلیل کہنے والی چیز ہے
کہ ایسا ہے ویسا ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت زیادہ بیان کیا ہے. مصنف ابن شیبہ چونکہ احناف اس مسئلہ کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، تو میں ان کے بڑے امام کا قول پیش کرتا ہوں جو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے. حنفیوں میں یہ نام بہت مشہور ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تفعل المرء فی الصلاۃ کما یفعل الرجل، کہ جیسا مرد کرے گا نماز میں اسی طریقے سے عورت بھی کرے گی. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 75. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عورت اور مرد کے سجدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو دلیل پکڑتے ہیں وہ مرسل حدیث ہے جس میں کوئی حجت نہیں ہے. دیکھیں صفت صلاۃ النبی البانی کی 189 میں. تو میرے بھائیو دوستو، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ فرق بیان کرتے ہیں وہ صحیح دلیل لائیں تو پھر ان پر غور کیا جائے گا. ہاں البتہ کچھ چیزوں میں فرق ہے. جیسے عورت تنہا اگر صف کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن مرد اگر تنہا صف کے پیچھے کھڑا ہے اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. دوسرا فرق، امام اگر غلطی کرے اور تو وہاں عورت ہتھیلی پر ہتھیلی مار کر یعنی تالی بجائے گی اور متنبہ کرے گی کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن مرد لوگ سبحان اللہ کہیں گے. عورت کے لیے اذان نہیں ہے بلکہ اذان مرد کے لیے ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں اقامت نہیں ہے بلکہ اقامت مرد کے لیے. اس میں بعض علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے. چوتھا فرق ہے، مرد کی بہترین صف اگلی والی ہے اور بری صف پچھلی والی ہے، اور عورت کی سب سے افضل صف پچھلی والی ہے اور سب سے بری اگلی والی. یہ کب؟ جبکہ عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں. اسی طریقے سے پانچواں فرق ہے کہ عورت اجنبی مرد کی موجودگی میں زور سے قرات نہیں کرے گی بخلاف مرد کے. اسی طریقے سے چھٹا فرق ہے کہ عورت پورے بدن کو پردہ کر کے نماز پڑھے گی، جبکہ مرد کے اوپر صرف ناف سے گھٹنا تک اور کندھے کا ڈھانکنا واجب ہے. یہ صرف واجب کی بات میں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے فرق یہ بھی ہے کہ عورت اجنبی کی موجودگی میں پورا چہرہ ڈھانک کر کے نماز پڑھے گی، لیکن مرد کو چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. عورت حیض و نفاس کی حالت میں اس کی نماز چھوٹ ہے، لیکن مرد کے اوپر کبھی بھی نماز چھوٹ نہیں ہے الا ایک میں ہو جائے. عورت مرد اور بچے کی امامت نہیں کرا سکتی ہے، لیکن مرد جس کی بھی امامت چاہے کر سکتا ہے. یہ بعض فروق ہیں دونوں کے ظاہری چیزوں میں، لیکن جو نماز کا اصل معاملہ ہے، نماز کے جو صفات ہیں، ان نماز کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں. میرے بھائیو دوستو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے سوال کرنے والے بھائی لوگ اب تک ایک بھائی سوال کیے ہیں اور دیگر اب تک نہیں آئے ہیں. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ 9816812040 پر سوال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں. پانچواں سوال جو قطر سے آیا ہے، ہیلو، وہ شجر الدین دھنیا بھائی، یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکتے تو کیا مرد بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے. ہاں، بلکہ ایسا کرنا حسن معاملہ اور حسن معاشرہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 91. اور فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے پاس بال ہو وہ بال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کرے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے بال پراگندہ ہیں اور کوئی بھی خوبصورتی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بغل کے بال بڑے بڑے بال ہو گئے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہو گئے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، مسواک نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے بناؤ سنگار کرے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا اہتمام کرتے. جب بھی اپنے گھر کے اندر جاتے تو پہلے مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے. اور لوگوں کا کہنا ہے، جو تاریخ میں آیا ہے سیرت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تو 1.5-2 دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو اتنی خوشبو استعمال کرتے کہ لوگ جان لیتے کہ اس ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو ہمیں چاہیے، مردوں کو چاہیے
کہ اپنی بھی اپنی خوبصورتی کا اہتمام کریں، بالوں کی حفاظت کریں، مونچھوں کو چھوٹی کریں. ایسا نہ ہو کہ داڑھی کو مڈوا لیں اور داڑھی کو چھیل چھال کر کے بالکل میاں بیوی دونوں برابر ہو جائیں، تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے. بغل کا بال کاٹیں، ہفتہ میں ناخن کی صفائی کریں، دانت کی صفائی کا خیال رکھیں، منہ کی بدبو کا خیال رکھیں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے، جس کے بارے میں مجھے تحقیق کے بعد بھی اس کی صحت اور ضعف کا پتہ نہیں چلا. مصنف ابن ابی شیبہ اور بعض دیگر کتب میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی لاتزین لمراتی کما تتزین لی، کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح سے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے لیے اختیار کرتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات آپ کہاں سے لیے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے لیے اتنی ہی ہے، ان کے لیے بھی اتنی ہے جتنا کہ مردوں کے لیے ان پر ہے معروف کے ساتھ. یعنی مرد چاہتا ہے کہ مرد کے جتنے حقوق عورتوں پر ہیں تو عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ حقوق مردوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے. میرے بھائیو دوستو، تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے بھائی جڑے ہوئے ہیں. محمد صدر عالم ماشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے. امان اقبال بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور محمد کریم الدین انصاری بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں، اور سوال کر کے آپ خود فائدہ حاصل کریں، دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ایک سیف الدین بھائی قطر سے فون کر رہے ہیں، کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ ہیلو، بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اب عبداللہ نام ہے تو رے عبداللہ کہاں گیا، ادھر آؤ، ایسا نہیں. اب خالد نام ہے، رے خالدبا کہاں گیا، ادھر آؤ، تو ایسا نہیں. بلکہ جو بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی ہے ان کی طرف منسوب کر کے اگر کنیت کریں، جیسے اسما نام ہے بڑے بیٹی کا تو کہے اسما کے ابو کدھر گئے، یا فاطمہ کے ابو کدھر گئے، یا عبداللہ کے ابو کدھر گئے، تو یہ زیادہ عزت اور احترام کی بات ہے. نام لے سکتے ہیں. بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ آفسوں میں، یہ پہلے ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ اب تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں عورتیں. تو ہم نے کئی عورتوں کو دیکھا کہ آفسوں میں پوچھا جاتا کہ آپ کے شوہر کا کیا نام، تو نہیں بتا پاتی، نہیں بتائے گی کہ شوہر کا نام بولیں گے تو طلاق پڑ جائے گی. یہ بھی مشہور تھا کہ شوہر کا نام لینے سے طلاق پڑ جائے گی. بیوی کا جھوٹا کھانے سے مرد اگر کھا لیا تو طلاق پڑ جائے گی. پتہ نہیں یہ کدھر کدھر سے مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. حالانکہ جھوٹا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں جہاں سے پانی منہ رکھ کر پیتی، اسی جگہ منہ رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. گوشت کا ٹکڑا لے کر کھاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے، وہیں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا فم مبارک، اپنا منہ مبارک رکھ کر کے وہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے تھے. تو یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی پہچان ہے. جھوٹا کھانے سے، نام لینے سے اس میں کوئی حرج کی بات ہے، یہ جہالانہ بات ہے، یہ جاہلوں والی بات ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب میرے پاس وقت تقریباً 10-11 منٹ باقی رہ گئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ سوالات کریں اور جوابات پانے کی کوشش کریں. 98 16 81 20 40 یہ کھل چکا ہے اور اس پہ آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایک بھائی ہیں ہرلاکھی سے، عبد الرازق ہرلاکھی سے، یہ ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتے ہیں اور بہت سنتے ہیں پروگرام کو. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اقامت اکھری کہنا اچھا ہے یا دوہری، دلائل کی روشنی میں بیان کریں. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا اذان کی طرح کی جو اقامت اکھری ہے اس کی طرح کہنا چاہیے. تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو راجح مسئلہ ہے، اہل حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اقامت کو اکھری کہنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس طرح سے کہنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان یشفع الاذان و یؤتر الاقامہ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ آذان کو جوڑا جوڑا کہے، آذان میں جوڑا جوڑا کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اقامت کو ایکھری کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ کہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 627، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت بخاری مسلم میں ہے کہ عمر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامہ الا الاقامہ، کہ بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان کو ڈبل ڈبل کہے اور اقامت کو سنگل سنگل کہے، ایک ایک کہے، الا الاقامہ، الا کہ قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان 2 مرتبہ ہوتی تھی، یعنی ڈبل ڈبل کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ڈبل ڈبل کہا کرتے تھے۔ والاقامت مرتن مرتن، اور اقامت ایک ایک بار کہتے تھے، غیر انہ یقول قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، لیکن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہیں گے۔ تو ان ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہم اقامت اکھری کہیں گے اور آذان دوہری کہیں گے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ امید کہ عبدالرازق صاحب کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ نظام انصاری صاحب، شوہر کے غیر موجودگی میں عورتوں کو سنگار کرنا اور مہندی لگانا اور مشک لگانا کہاں تک جائز ہے؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا۔ السلام علیکم، میں نظام انصاری مہتھور سے اس ٹائم میں کویت میں ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ کویت میں ہے نظام انصاری اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سوال بھی کیا اچھا سوال کیا فیس بک پہ۔ دیکھیے، عورت کا جتنا بناؤ سنگار ہونا چاہیے وہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی عورت بناؤ سنگار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ لیکن اگر صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو سنگار کرتی ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو خوش ہوں، تو یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط بات ہے۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ مرد کے سامنے وہ وہی کپڑا، گندا کپڑا اور منہ کان گندا رکھے ہوئے رہتی ہے، اور جو ہی کہیں جانا ہوا، شادی بیاہ میں جانا ہوا تو 1 گھنٹہ سے وہ وہاں بناؤ سنگار کرے گی، اور کرنے کے بعد وہ بہت فیشن دکھا کر کے ادھر ادھر جائیں گی۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شوہر کی غیر موجودگی میں عورتوں کو زیادہ بناؤ سنگار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ جب شوہر باہر سے آ جائے تو اس وقت بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے، وہ یہ کہ جب آدمی زیادہ دنوں کے بعد گھر آئے، اب تو الحمدللہ ٹیلی فون وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اپنے آنے کی تاریخ گھر پہ بتا دے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں اور فلاں دن ہم آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بتلا دے تاکہ عورت بیوی بناؤ سنگار کر لے، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد شوہر کے لیے وہ مزین ہو جائے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ آنے کے بعد چاہیے کہ وہ مسجد میں یا گھر سے پہلے گاؤں سے باہر ہی بیٹھے رہے اور گھر پہ خبر بھجوا دے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طریقے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو،
یہ نظام انصاری صاحب تھے. ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. ڈاکٹر فہد الاسلام پٹنہ سے بہت اہم سوال کیے تھے جو میں نے میرے سمجھ میں کچھ باتیں نہیں آئی جس میں بہت ٹائم لگتا تحقیقات میں، تو میں نے شیخ اشفاق مدنی حفظہ اللہ سے رجوع کیا اور ان کا جواب آیا. میں ممکن ہوگا تو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے میں اس سوال اور اس کا جواب میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب وقت ہمیں ساتھ نہیں دے رہا ہے، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آ گئے. کہ ابو سلمہ عالم، ایک نیت سے 2 نمازیں ادا کرنا کیسا ہے؟ دلیل کی روشنی میں بیان کریں. ایک نیت سے 2 نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک نیت سے صرف ایک نماز پڑھی جائے گی، اور نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اگر ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ظہری کی نماز کی نیت کریں گے. ہاں البتہ اگر آپ کا کہنا یہ ہو کہ امام کی نیت الگ اور مقتدی کی نیت الگ ہو تو ایسا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو ایسا جائز ہے. امام کی نیت کے ساتھ مقتدی کی نیت منسلک ہونا اور ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کی نیت الگ. جیسے مثال کے طور پر امام کی نیت اگر فرض کی ہے اور ہم وہ نماز پڑھ چکے ہیں، ہم مسجد میں آئے دیکھیں جماعت ہو رہی ہے تو ہم مل گئے تو ہماری نیت یہاں نفل کی ہوگی. تو اس طرح سے کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک نیت سے ایک ہی ہم نماز پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر ہم ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں، چاہے قبلی پہلے والی سنت یا بعد والی سنت، تو ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہم سنت پڑھ رہے ہیں. جب فرض پڑھنا شروع کریں تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک نیت سے ایک ہی نماز ہم پڑھیں گے. نظام انصاری لکھتے ہیں، جواب دیے ماشاءاللہ. جی شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو، اور جو نہیں سنے، جو سننے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہم سے کنٹیکٹ کیے، جو کنٹیکٹ کرنے کی تیاری کر رہے تھے نہیں کنٹیکٹ ہو سکا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے تو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندہ رکھیں، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ